افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ۔ سورہ فاتر، آیات 1 تا 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنی تؤفکون۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ افمن زین له سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذہب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ ترجمہ۔ شکر کا سزاوار حقیقی اللہ ہے، آسمانوں اور زمین کا خالق، فرشتوں کو 2 اور 3 اور 4 پروں والے پیغام رساں بنانے والا، وہ خلق میں جو چاہے اضافہ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے جس رحمت کا فتح باب کرے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس کو روک لے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہی حقیقی عزیز و حکیم ہے۔ اے لوگوں، تمہارے اوپر اللہ کا جو انعام ہے اس کا دھیان کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور خالق کوئی ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق بہم پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں اوندھے ہوئے جاتے ہو؟ اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کچھ غم نہ کرو، تم سے پہلے بھی کتنے رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے، اور اللہ ہی کے سامنے سارے امور پیش کیے جائیں گے۔ اے لوگوں، اللہ کا وعدہ شدھ نہیں ہے، تو تم کو یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ اللہ کے باب میں تم کو فریب کار شیطان فریب میں رکھے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنی پارٹی کو صرف جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے بلاتا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ کیا وہ جس کی نگاہوں میں اس کا برا عمل کھبا دیا گیا ہے، پس وہ اس کو اچھا خیال کرنے لگا ہے، ایمان لانے والا بن سکتا ہے؟ پس اللہ ہی جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان کے غم میں تم اپنے کو ہلکان نہ کرو، اللہ باخبر ہے ان کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع
یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یاد ہوگا پچھلی سورہ کا آغاز بھی الحمدللہ ہی سے ہوا تھا۔ اس سے دونوں سورتوں کے مزاج کی مناسبت واضح ہوتی ہے۔ دین کی بنیاد توحید پر ہے اور توحید کی حقیقت اللہ ہی کی شکر گزاری ہے، اس لیے کہ آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا اللہ ہی ہے، اور بندوں کو جو ظاہری و باطنی نعمتیں بھی حاصل ہوئی ہیں سب اللہ ہی کا عطیہ ہیں۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع۔ جاعل الملائکۃ بدل ہے فاطر السماوات سے۔ یہ عام کے بعد خاص کا ذکر اس کی اہمیت کے پہلو سے فرمایا کہ جو اللہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اسی نے فرشتوں کو بھی پیغام رسانی کے مقصد سے وجود بخشا ہے۔ فرشتوں کے خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کی میتھولوجی میں سب سے زیادہ اہمیت فرشتوں ہی کو حاصل تھی۔ وہ ان کو خدا کی چہیتی بیٹیوں کا درجہ دیتے اور اسی حیثیت سے ان کی عبادت کرتے تھے۔ ان کا یہ تصور تھا کہ اگر یہ خوش رہیں تو ان کے واسطے سے سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس عقیدے نے ان کے ہاں خدا کے وجود کو بالکل معطل کر دیا تھا۔ وہ خدا کو رسمی طور پر مانتے تو تھے، لیکن ان کی تمام شکر گزاری اور عبادت کے مرکز ان کے وہ اصنام ہی تھے جو انہوں نے اپنے زعم کے مطابق فرشتوں کے نام پر بنا رکھے تھے۔ یہاں ان کے اسی زعم باطل کی تردید کے لیے ارشاد ہوا کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ اسی نے فرشتوں کو بھی پیغام بری کی ڈیوٹی پر مقرر فرمایا، یعنی یہ فرشتے نہ آسمان و زمین کی تخلیق میں کسی نوع سے شریک ہیں اور نہ الوہیت میں ان کا کوئی حصہ ہے، بلکہ یہ صرف خدا کے پیغام رساں ہیں جن کے ذریعے سے خدا اپنے رسولوں کو اپنے احکام سے آگاہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ان قاصدوں کو مقصود کا اور نامبروں کا محبوب کا درجہ دے کر انہی کی پرستش شروع کر رکھی ہے، انہوں نے نہ خدا کی قدر پہچانی اور نہ ان قاصدوں کی اور نہ اپنی ہی۔ اولی اجنحہ کی صفت رسلن کی ہے۔ اجنحہ جمع ہے جناح کی۔ جناح آدمیوں کے بازوؤں کے لیے بھی آتا ہے اور پرندوں کے پروں کے لیے بھی جن سے وہ اڑتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس کی نوعیت متشابہات کی ہے، یعنی ان کی اصل حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ مقصود اس سے یہاں ہم کو صرف اس حقیقت کا علم دینا ہے کہ سب فرشتے ایک ہی درجے کے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مصلحتوں کے تحت مختلف درجوں کی قوتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کسی کی قوت پرواز کم ہے، کسی کی زیادہ۔ کچھ 2 پروں کی قوت سے اڑتے ہیں اور کچھ 3 اور کچھ 4۔ یہ پر فرشتوں کے ہیں، اس وجہ سے ان کی قوت پرواز کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور یہ 4 تک کا ذکر بھی عمدہ نہیں کر سکتا۔ مقصود یہاں صرف ان کے مراتب و منازل کے تفاوت کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اس وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے فرشتے بھی ہوں جن کی قوت پرواز اس سے زیادہ ہو تو اس آیت سے اس کی نفی نہیں ہوتی۔ چنانچہ بعض حدیثوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں کی تعداد اس سے زیادہ مذکور ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوت پرواز اور رسائی تمام فرشتوں سے زیادہ ہے۔ مقصود یہاں صرف یہ واضح کرنا ہے کہ جن نادانوں نے فرشتوں کو الوہیت کے زمرے میں داخل کر رکھا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بلند کا پتہ ہی نہیں ہے۔ خدائی میں شریک ہونا تو درکنار، اس کے قاصد اور سفیر ہونے میں بھی ان سب کا درجہ و مرتبہ ایک نہیں ہے، بلکہ کسی کی رسائی کسی منزل تک ہے اور کسی کی پہنچ کسی مقام تک۔ اسی حقیقت کا اعتراف سورہ صافات میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زبان سے یوں ہوا ہے: وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ آیات 164 تا 167۔ اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے بس ایک معین مقام ہے، اور ہم ہر وقت صف بستہ رہنے والے ہیں، اور ہم ہر وقت تسبیح کرتے رہنے والے ہیں۔
یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ جن صلاحیتوں اور قوتوں کی مخلوق چاہے پیدا کر سکتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے فرشتوں کو اگر اپنی پیغامبری کے لیے پیدا کیا تو یہ بھی اس کی قدرت و حکمت کا کرشمہ ہے۔ اگر ان کے درجات میں تفاوت رکھا تو یہ بھی اسی کی قدرت کی ایک شان ہے۔ اگر وہ اپنی خلق یا اس کی صلاحیتوں میں کوئی مزید اضافہ کرنا چاہے تو اس پر بھی وہ قادر ہے۔ صفات اور صلاحیتوں میں کمی بیشی کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی کی صفات اور قوتوں میں اس نے افزونی عطا فرمائی ہے تو اس کے بھی معین حدود ہیں۔ اس کی بنا پر نہ کسی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ خدا کی خدائی میں شریک ہونے کا مدعی بن جائے اور نہ یہ جائز ہے کہ دوسرے اس کو خدا کی خدائی میں شریک بنا دیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ یہ دلیل بیان ہوئی ہے کہ اس بات کی کہ کیوں خدا ہی شکر کا سزاوار ہے۔ فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے جس فضل و رحمت کا بھی دروازہ کھولنا چاہے وہ اس کو کھول سکتا ہے، کوئی اس کے فضل و رحمت کو روک نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر وہ کسی رحمت سے محروم کرنا چاہے تو کسی کی طاقت نہیں کہ وہ تمہیں اس سے بہرہ مند کر سکے۔ یہی مضمون سورہ زمر میں یوں بیان ہوا ہے، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ۔ سورہ زمر آیت 38۔ اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو کبھی تم نے ان پر غور کیا؟ اگر اللہ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کے دفع کرنے والے بن سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھے کسی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ جب اصل حقیقت یہ ہے تو فرشتوں اور جنوں کو تم نافع و ضار سمجھ کر ان کی عبادت جو کرتے ہو یہ محض تمہاری حماقت ہے۔ نفع و ضرر تمام تر خدا ہی کے اختیار میں ہیں، اس وجہ سے شکر اور عبادت کا حقدار تنہا وہی ہے۔ آیت میں ایک ہی چیز رحمت کے لیے ضمیر پہلے مؤنث آئی ہے پھر اسی کے لیے مذکر آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جگہ لفظ کا لحاظ ہے، دوسری جگہ مفہوم کا۔ اس کی متعدد نظیریں اس کتاب میں پیچھے گزر چکی ہیں۔ من بعدہ یعنی من بعد امساکہ، آگے اسی صورت میں فرمایا ہے وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ۔ آیت 41۔ اگر وہ دونوں آسمان و زمین اپنی جگہ سے ٹل جائیں تو خدا کے بعد کوئی ان کو تھامنے والا نہیں بن سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی اصل غالب و مقتدر وہی ہے، وہ کھولتا ہے اور وہی روکتا ہے، اور یہ کھولنا اور باندھنا تمام تر اس کی حکمت کے تقاضوں کے تحت ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ حکیم بھی ہے۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ اوپر کی آیات میں جو مضمون اصولی طور پر بیان ہوا ہے یہ اسی مضمون کو اتمام حجت کے انداز میں لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی جو نعمتیں تم کو حاصل ہیں ان میں سے ایک ایک کا دھیان کرو اور ان پر غور کرو۔ لفظ نعمت جہاں جنس نعمت کے مفہوم میں ہے، غور کرنے کے لیے ان کے سامنے مسئلہ کو سوال کی صورت میں رکھا کہ یہ آسمان و زمین میں سے جو تمہیں روزی مل رہی ہے، آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے تمہیں معاش و معیشت کی گوناگون چیزیں پیدا ہوتی نظر آتی ہیں، کیا تم کہہ سکتے ہو کہ خدا کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں یہ چیزیں بخشتا ہے؟ لا الہ الا ہو، ان کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر خود اس کا جواب دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ خود جواب دینے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سوال کا صحیح جواب اس کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری یہ کہ مشرکین عرب جو یہاں مخاطب ہیں اس سوال کا یہی جواب، جیسا کہ قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح ہے، دیتے بھی تھے۔ فرمایا کہ جب اصل حقیقت یہ ہے اور تم کو بھی اس سے انکار نہیں ہے
تو پھر کہاں تمہاری عقل الٹ گئی ہے کہ دوسری چیزوں کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر ایسے سر پھرے لوگ تمہاری تکذیب کر رہے ہیں تو یہ کوئی تعجب یا غم کی بات نہیں ہے۔ تم سے پہلے جو رسول آئے اس طرح کے لوگوں نے ان کی بھی تکذیب کی۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں تمہاری کسی تقصیر کو دخل نہیں ہے، بلکہ تمام تر دخل اس میں ان مکذبین کی مخصوص ذہنیت کو ہے۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑو، یہ اپنی پیش رو قوموں کی روش پر چل رہی ہیں، تو اس روش کا جو انجام ان کے سامنے آیا وہی ان کے سامنے بھی آئے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور خدا ہی کی طرف لوٹتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹیں گے، یعنی خدا اس معاملے میں غیر جانبدار، غیر متعلق نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اس کے سامنے آ رہی ہے اور آئے گی، اور آخری فیصلہ اسی کا ہوگا۔ تو اسی کے بھروسے پر اپنے کام میں لگے رہو اور ان کے معاملے کو اللہ پر چھوڑو۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو مولا و مرجع بنائے بیٹھے ہیں، ایک دن اپنی اس طمع خام کا انجام خود دیکھ لیں گے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد مخالفین کو دھمکی دی کہ تم کو پچھلی قوموں کے انجام سے جو ڈرایا جا رہا ہے اس کو ہوائی بات نہ سمجھو۔ اللہ کی یہ وعید شدنی ہے، اس وقت تمہیں دنیا کی زندگی کی جو رفاہیت حاصل ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ رکھے۔ تم اپنی موجودہ رفاہیت کو اپنے رویے کی صحت کی دلیل گمان کرتے ہو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کا مذاق اڑاتے ہو۔ بھلا تم پر عذاب کیوں اور کدھر سے آئے گا؟ لیکن جب اللہ کے وعدے کے ظہور کا وقت آئے گا تو تم دیکھ لو گے کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا وہ بالکل تمہارے سامنے ہی موجود تھی۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، غرور کے معنی فریب کار کے ہیں، اور یہاں اس سے مراد شیطان ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا فریب کار شیطان ہی ہے۔ فرمایا کہ خدا کے باب میں فریب کار شیطان تمہیں دھوکے میں نہ رکھے۔ خدا بڑا رحیم و کریم بھی ہے اور بڑا ہی منتقم و قہار بھی۔ تمہارے تمام طغیان و فساد کے باوجود اس نے تمہیں جو ڈھیل دے رکھی ہے تو اس سے اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ تم اس کی گرفت سے باہر ہو، یا تمہارے مزعومہ شرکاء نے تم کو بچا رکھا ہے، یا وہ تم کو اس کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ اللہ کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے بچانے والا ہے۔ شیطان نے تم کو اس فریب نفس میں اس لیے مبتلا کیا ہے کہ اس طرح وہ تم کو سیدھے جہنم میں لے جا اتارے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ خدا کی صفات کے باب میں گمراہی دراصل تمام گمراہیوں کی جڑ ہے۔ اس وجہ سے شیطان یہیں سے انسان پر گھات لگاتا ہے۔ اسی خطرے سے آیت وَمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ انفطار آیت 6 میں آگاہ فرمایا گیا ہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یعنی شیطان تمہارا دشمن اور کھلا ہوا دشمن ہے، تو اپنے دشمن کو دشمن ہی سمجھو اور اس کی چالوں سے بچ کے رہو۔ یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ وہ تو تمہارا دشمن ہے لیکن تم نے اس کو اپنا مرشد سمجھ کر اپنی باغ اس کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے۔ اگر اپنی باغ اس کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے تو اس کا انجام سن لو کہ اس کی تمام سرگرمیوں کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس کی پارٹی میں شامل ہو جائیں وہ ان سب کو جہنم کے گھات پر لے جا اتارے۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ وأجر کبیر۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ شدنی کی وضاحت ہے جس کا ذکر اوپر آیت 5 میں آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے باب میں کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ دنیا نیکی اور بدی، خیر و شر میں کسی امتیاز کے بغیر یوں ہی چلتی رہے گی۔ جنہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ان کو شیطان نے خدا کی صفات کے باب میں سخت دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔
ایک دن ایسا لازماً آنے والا ہے جس دن وہ لوگ عذاب شدید سے دوچار ہوں گے جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور جن لوگوں نے ایمان و عمل صالح کی زندگی گزاری ہوگی، وہ مغفرت اور اجر عظیم کے حقدار ٹھہریں گے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذہب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو اس میں تمہاری کسی تقصیر کو دخل نہیں ہے، بلکہ یہ قانون الہی کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑو۔ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے، تو جب وہ باخبر ہے تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کے وہ مستحق ہوں گے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا کے بعد جواب بر بنائے کرینہ محذوف ہے۔ اگر اس حذف کو کھول دیجئے تو پوری بات یہ ہوگی، کیا وہ جس کی نگاہوں میں اس کی بدعملی کھما دی گئی ہے اور وہ اپنی بدی کو نیکی سمجھنے لگا ہے، تم اس کو ہدایت دینے والے بن سکتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت پانا سنت الہی کے خلاف ہے، تو ایسے لوگوں کی فکر میں اپنے آپ کو گھلانے کی ضرورت نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ سورہ زمر آیت 19 میں یہی بات یوں ارشاد ہوئی ہے، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، کیا وہ جس پر عذاب کی بات پوری ہو چکی ہے، کیا تم اس کو بچانے والے بن سکو گے جو دوزخ میں پڑ چکا؟ اس ٹکڑے سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ کسی برائی کے ارتکاب کی ایک حالت تو وہ ہے کہ آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے لیکن اس کے اندر اس کے برائی ہونے کا احساس زندہ رہتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اس کی برائی اس کی نگاہوں میں کھبا دی جاتی ہے کہ وہ اسی کو ہنر، اسی کو فیشن، اسی کو ترقی کا زینہ اور اسی کو تہذیب و تعلیم کا مقتضا سمجھنے لگتا ہے۔ پہلی حالت میں یہ توقع رہتی ہے کہ اس کو اگر تذکیر و تنبیہ کی جائے تو وہ سنبھل جائے گا، لیکن دوسری حالت دل کے مسخ اور عقل کے معوف ہو جانے کی علامت ہے، جس کو قرآن نے ختم القلوب یا رین سے تعبیر فرمایا ہے۔ جو اس بیماری میں مبتلا ہوا وہ خدا کے قانون کی زد میں آ چکا، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جو ہدایت و ضلالت کے باب میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اور جس کی وضاحت ہم جگہ جگہ کرتے آ رہے ہیں۔ آگے اسی سورہ میں اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے غم میں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے خود عقلی اور روحانی خودکشی کی ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ تمہاری دعوت میں کوئی کسر ہے، بلکہ ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے، تو ان کا غم کھانے کے بجائے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو، وہ ان کی ساری کارستانیاں دیکھ رہا ہے، ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کے یہ سزاوار ہوں گے۔ حسرات حال بھی ہو سکتا ہے اور مفعول لہو بھی۔ کلام عرب میں دونوں کی نظیریں ملتی ہیں اور علیہم کا تعلق میرے نزدیک حسرات سے ہے، جس طرح یا حسرت علی العباد میں ہے۔ اس کا جمع صورت میں آنا فرط غم کے اظہار کے لیے ہے۔